اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس مالک کے لیے جو دونوں جہان کے مالک اور خالق ہیں، جن کی قبضہ قدرت میں ہماری آپ سب کی جانیں ہیں، جو بہتر عدل اور انصاف کرنے والا ہے۔ پروگرام کربلا کی کہانی آپ کے ساتھ موجود آپ کا اپنا میزبان راشد شاہ۔ پروردگار عالم سے دعا کی طلب کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں مجھے قوت عطا کرے تاکہ آج کا یہ پروگرام میں مکمل طور پر اپنے حق کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ آج میں آپ کے سامنے وہ قصہ بیان کروں گا جو کہ شب عاشوراء اور یوم عاشوراء پہ مشتمل ہے کہ کن کن ہستیوں کی کب کب شہادتیں ہوئیں، کون کون کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ایسے بہت سارے نام ہیں جن سے ہم محروم ہیں، جن کی شہادتوں کا پتہ نہیں ہے ہمیں، اور آج کا پروگرام تقریباً 12:30-1 بجے تک لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد مجھے جلوس میں بھی جانا ہے۔ دیر نہ کرتے ہوئے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور شب عاشوراء یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس رات کے بارے میں جا کے پوچھو امام حسین علیہ السلام سے کہ یہ رات کیسی گزری تھی، کس طرح گزاری تھی امام حسین علیہ السلام نے۔ ہر ماں کو بس یہی دکھائی دے رہا تھا کہ صبح میدان کربلا ہوگا اور شام میں ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، سوائے خاک کے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر شام کو قیدی ہو کر ہم شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہیں تو فیس بک پہ میرا پیج ہے RJ سید راشد چاند وائس آف ورلڈ کے نام سے، اسے لائک کریں، وہاں پر آ کے کامنٹس کریں، اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، اور آپ کے کامنٹس بھی پروگرام میں شامل ہوں گے۔ اگر پروگرام کے بارے میں چند لفظ آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ شب عاشوراء کے لیے مورخین کا کہنا ہے کہ یہ روایت امام حسین کے اصحاب و انصار، اعزاز و اقربا، عصمت و طہارت نے تسبیح، حمد و ثنا اور عبادت الہی میں بسر کی، اور یہ نورانی قافلہ رات بھر کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی قیام اور کبھی قعود میں مشغول رہا، اور ان کی مناجاتی آوازیں تمام رات شہد کی مکھیوں کی آوازوں کی طرح فضاؤں میں تحلیل ہو رہی تھی۔ یقیناً امام حسین کی عابدانہ ذوق اور زاہدانہ موقع کا فطری تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ اپنی زندگی کی اس آخری رات کو اپنے معبود کی عبادت، اس کی خوشنودی اور اس کی حمد و ثنا میں بسر کر کے اس کی رضا کو اپنی جانب مکمل طور پر متوجہ کرتے۔ شب کی مہلت طلب کا مقصد کیا تھا؟ جب ہم عمر سعد کے سامنے پیش کیے جانے والی تجویز ایک شب کی مہلت طلبی کے علل و اصحا پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں تو ذہن سے ایک نقطے کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ عبادت کے علاوہ اور امام علیہ السلام کا اور کوئی خاص مقصد بھی اس شب سے وابستہ تھا۔ وہ خاص مقصد کیا تھا؟ اسے صرف امام کی مصلحت ہی سمجھ سکتی ہے، لیکن بظاہر علماء نے اس سلسلے میں رجوائی قائم کی ہے، وہ حسب ذیل نکات پر مبنی ہے۔ اللہ کی طرف سے امام علیہ السلام کی شہادت کا یوم عاشوراء تھا، جس کی خبر جبرائیل کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جا چکی تھی۔ عمر سعد ایک دن قبل ہی یعنی کہ 9 محرم کو ابن زیاد کے حکم سے جنگ چھیڑ کر امام کو شہید کر دینا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ امر مشیت الہی کے خلاف تھا، اور ایسی صورت میں آپ کی شہادت ممکن نہ ہوتی، لہٰذا آپ نے ایک شب کی مہلت حاصل کر کے تاکہ اللہ کی مرضی عین مطابق اپنے معینہ وقت پر صحیح شہادت واقع ہو۔ 9 محرم کو عمر سعد نے
جب اپنے لشکر کو حملے کا حکم دیا اور وہ حرکت میں آیا تو اس وقت امام علیہ السلام تلوار کے سہارے خیمے کے در پر سر جھکائے بیٹھے تھے اور آپ پر غنودگی طاری تھی۔ چنانچن اسی عالم میں آپ نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سنا کہ آپ فرما رہے ہیں، اے فرزند کل تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ رسول اکرم نے اس موقع پر بھی امام علیہ السلام کو دوسرے دن یعنی یوم عاشورہ شہادت کی خبر دی، اس لیے کہ آپ کے لیے ضروری تھا کہ کافی الال اس حادثہ عظیم کو دوسرے دن کے لیے موقف رکھا جائے۔ حر کی آمد صبح عاشورہ، اس کا نام مختصر شہادت میں بھی تھا، اس لیے امام کے لیے مناسب تھا کہ آپ اس کا انتظار فرمائیں اور ایک رات کی مہلت لے کر جنگ کو دوسرے دن کے لیے ٹال دیں۔ امام علیہ السلام اس آخری شب میں سکون قلب اور تسکین نفس کے ساتھ اپنے معبود کی عبادت سب کو دوش ہونا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس کے بعد جو موقع عبادت کا میسر آئے گا وہ پرسکون نہ ہوگا۔ اس ایک شب کی مہلت میں یہ مصلحت بھی مضمر تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو وفا کے میزان میں ایک بار پھر تول لیں اور انہیں موت کی یقینی خطرے سے آگاہ کر دیں، تاکہ جسے جان عزیز ہو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے، اس لیے کہ کل کا مورخ لکھنے کی جرأت نہ کر سکے کہ حسین کا کوئی ساتھی مجبوری کی حالت میں شہید ہوا۔ چنانچہ آپ نے شام ہوتے ہی اپنے تمام اصحاب و انصار اور ساتھیوں کو ایک مرکز میں جمع کر کے فرمایا، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ با وفا اور بلند حوصلہ اصحاب نہیں دیکھے اور اپنے اہل بیت سے زیادہ کسی خاندان کو مہربان نہیں دیکھا۔ خدا تم سب کو جزائے خیر دے، کل دشمنوں کے ساتھ ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں تم کو آزادی دیتا ہوں اور تم پر سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ رات کا پردہ ڈھلنے والا ہے، اس تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، اور اگر ہو سکے تو تم میں سے ہر ایک شخص میرے خاندان کے ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ لوگ یزیدی صرف میری جان کے دشمن ہیں، جب وہ مجھے قتل کر لیں گے تو پھر دوسروں کا پیچھا نہیں کریں گے۔ اس خطبے کا رد عمل یہ ہوا کہ آپ کے بھائیوں، بھتیجوں اور عبداللہ ابن جعفر کی اولاد نے ایک آواز ہو کر کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اور اولاد عقیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تمہاری طرف سے مسلم کی قربانی کافی ہے، تم لوگ اگر جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے اور اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک شہادت سے ہم کنار نہ ہو جائیں، آپ کے بعد ہماری زندگی کھا کے۔ اصحاب کی طرف سے مسلم بن اوس جا کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، فرزند رسول اگر ہم نے آپ کی نصرت چھوڑ دی تو روز محشر خدا کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے؟ قسم خدا کی ہم آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک ہم اپنے نیزوں کو دشمنوں کے سینوں میں نہ اتار دیں اور اپنی تلواروں سے انہیں چاک نہ کر دیں۔ جب تک تلواروں کے قبضے ہمارے ہاتھوں میں ہم ان دشمنوں سے لڑیں گے، اور جب ہمارے پاس اسلحے نہیں رہ جائیں گے تو ہم ان پر سنگ باری کر کے انہیں ہلاک کریں گے اور ہر حال میں جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ ہم آپ پر اپنی جانوں کو نثار کر دیں گے۔ سعید بن عبداللہ حنفی نے کہا، قسم خدا کی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے آل رسول کی پاسداری کی ہے، اگر میں 70 مرتبہ قتل کر کے پھر زندہ کیا جاؤں تو بھی آپ کی نصرت سے منہ موڑنا گوارا نہیں کر سکتا، اور پھر جب مجھے ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے تو پھر آپ کا ساتھ کیوں چھوڑوں؟ زہیر بن کین نے کہا، اگر ہمیں 1000 مرتبہ قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ دیگر دوسرے اصحاب نے یک زباں ہو کر کہا، ہم اپنی گردنوں، اپنی پیشانیوں اور اپنے جسموں کو آپ کے لیے سپر بنائیں گے، اور جس وقت ہم قتل ہوں گے اس وقت یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ شب کے سناٹے میں جب امام جنگ کا تعین کرنے کے لیے میدان میں آئے تو حلال ابن نافع آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے حلال سے فرمایا، حلال
تم رات کی تاریکی میں دونوں پہاڑ کے درمیان نکل جاؤ اور اپنی جان بچا لو۔ حلال نے امام کے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہا، قسم ہے اس ذات کی برحق جس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا ہے، جب تک میری تلوار دشمنوں کو کاٹ سکتی ہے اور میرا گھوڑا انہیں روند سکتا ہے، آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ امام نے حلال کے استقلال کو دیکھا، انہیں دعائے خیر کی اور اپنے خیمے میں واپس تشریف لائے۔ ابھی آپ فروخش بھی نہ ہوئے تھے کہ شمر کی کریا آواز آپ کی گوش مبارک سے ٹکرائی۔ وہ بدبخت کہہ رہا تھا، ہمارے خواہر زادے کہاں ہیں؟ حضرت عباس اور جعفر عثمان فرزند علی سامنے آئے اور انہوں نے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ شمر ملعون نے کہا، تم ہماری خواہر زادے ہو، اس لیے ہم تم کو امان دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس کی طرف سے جواب ملا، فرزند رسول کے لیے کوئی امان نہیں ہے، اور تو ہمیں امان دینا چاہتا ہے، خدا کی لعنت ہے تجھ پر اور تیرے امان پر۔ تاجدار کربلا کی حقانیت کا بے مثال مظاہرہ اور آپ کے وفادار ساتھیوں کا اعلیٰ انسانی کردار۔ شب عاشورہ اور واقعہ کربلا کے بعد انسانیت نے اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس ایک رات کی مہلت میں دشمنوں کو اپنے باطل کردار کا جائزہ لینے اور اپنے سیاہ اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے ایک موقع اور فراہم کرنا چاہتے تھے، تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اگر کسی میں صلاحیت ہو تو وہ راہ حق اختیار کر لے۔ جس طرح حر اپنے ضمیر کی آواز پر بیدار ہوا اور ابھی چند افراد باطل کا راستہ ترک کر کے حق کی نصرت پر آمدہ ہوئے۔ مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا۔ ایک بار پھر تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا۔ پروگرام کربلا کی کہانی میں آپ کے ساتھ موجود آپ کا اپنا میزبان راشد شاہ FM 100.6 حیدرآباد کی لائیو اسٹوڈیو سے۔ اور کہیں سے یہ تمام کامیابیاں اسی ہی رات کی مہلت کا نتیجہ تھی جو آپ کے قدموں سے وابستہ ہو گئی تھی۔ ان تمام امور کی انجام دہی کے بعد خیمہ گاہ کا جائزہ لینے اور یہ حکم صادر فرمایا کہ تمام خیمے ایک دوسرے سے ملا دیجیے اور ہر خیمے کی تنعت کو دوسرے خیمے کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ فوج مخالفین پشت سے حملہ نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نے خیموں کے پشت پر ایک ایسی نالی کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا کھدوا کر خندق تیار کر دی اور اس میں لکڑیاں بھروا دی تاکہ حملے کی صورت میں دشمنوں کو روکنے کے لیے اس میں آگ جلائی جا سکے۔ علامہ کنتوری کا کہنا ہے کہ شب عاشورہ خیموں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے شدید اضطراب تھا اور ہر طرف سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہ پانی کی جدوجہد میں ناکامی کے بعد امام حسین نے حکم دیا کہ سب اپنے خیموں میں ہی جا کر عبادت میں مشغول ہو جائیں، اور یہ رات پوری عبادت کرتے کرتے گزر گئی۔ تاریخ شاہدیں ہیں کہ شب عاشورہ کربلا کے میدان میں کسی فرد کی آنکھ نہیں لگی۔ آل اطہار نے بھی پوری رات عبادت الہی کی اور شب بیداری میں گزاری۔ اس رات کے دامن میں ایک طرف عبادت الہی، شو کی شہادت، پیاس کا غلبہ، بچوں کی بے چینی اور بیویوں کا اضطراب و انجام آخرت کا نیاز مندانہ جذبہ ہے، تو دوسری طرف ایک مظلوم کے قتل کے صفا خانے تیاریاں، ظالمانے جنگی تدابیر، عیاریاں، ساتھ میں بیٹھ کر مشورے اور دشمن کے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے صبح کا انتظار۔ غرض آخری یہ رات ختم ہوئی، سفیدی سحری نمودار ہوئی، شبیہ پیغمبر علی اکبر نے اذان دی اور امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو نماز جماعت پڑھائی۔ امام علیہ السلام ابھی مصلی ہی پر تھے اور عصر عاشورہ کا آگ اگلنے والا سورج بام فلک پر پوری طرح بیدار بھی نہیں ہوا تھا کہ 80,000 مخالفین فوجی حالت حرب ضرب سے آرستہ ہو کر قتل امام کے لیے میدان میں آ گئے۔ صف بندی شروع ہونے لگی، تربیت عمل میں لائی جانے لگی۔ میمنہ پر عمرو بن حجاز زبیدی اور مسیرہ پر شمر ملعون کو
تعینات کیا گیا، سواروں کی سرداری گرہ بن قیس کے سپرد کی گئی، پیادوں کا افسر شبس ابی ربیع کو مقرر کیا گیا، اور پھر فوجگاہ یزیدی نشان عمر سعد نے اپنے غلام درید کے حوالے کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یزیدی فوج کے اس نقل و حرکت کو دیکھا تو آپ بھی میدان میں آئے، اور مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت صرف 32 سوار اور 40 پیادوں پر مشتمل تربیت یافتہ فوج تھی۔ میدان جنگ میں تشریف لانے کے بعد امام عالی مقام نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا، پالنے والے تو ہی، ہر طرح کی مصیبت میں میرے لیے جائے پناہ، ہر پریشانی، ہر آفت، ہر رنج اور ہر تکلیف میں میری امید گاہ ہے، مجھے تیری ذات پر مکمل بھروسہ اعتماد ہے، میں انصاف کے لیے اپنے حریفوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس دعا کے بعد آپ نے خیموں کی پشت پر تیار کی گئی خندق میں آگ روشن کی۔ اپنے مختصر سے سپاہ کی تربیت کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے ممینہ پر زبیر ابن کین اور محسرہ پر حبیب ابن مظاہر کو مقرر کر کے علمداری عظیم منصب اپنے وفادار بھائی عباس ابن علی کے سپرد کیا۔ خیام حسین کی گرد تیار شدہ خندق میں آگ پوری شدت سے بھڑک چکی تھی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک فوج مخالف کا ایک سوار ادھر آ نکلا اور اس نے آگ کو شعلہ دے کر امام کی شان میں انتہائی اشتعال جملہ استعمال کیا۔ امام نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ شمرزیل جوشن ملعون ہے۔ آپ نے امام سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو اس ملعون کو تیر کا نشانہ بنا لوں، کیونکہ یہ انتہائی فاسق و فاجر شخص ہے۔ امام نے فرمایا، ایسا نہ کرو، کیونکہ میں جنگ میں پہل کرنا نہیں چاہتا۔ یقیناً مسلم بن اوس جا کا ایک تیر کمان سے رہا ہو کر اس وقت جنگ کی نوعیت کو تبدیل کر سکتا تھا، لیکن امام کے پرامن مبنی نے ایسے نازک موقع پر بھی اس بات کا پاس و لحاظ رکھا کہ آپ کے خلاف دشمنوں کی طویل میں آئندہ کوئی گنجائش نہ رہے۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام کا موقف یہ بھی تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے نام و نسب، خاندانی خصوصیات اور متعلقہ انسانی روایات و جذبات سے مخالفین کو پوری طرح آگاہ کر دے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنی امیہ نے اپنے حدود میں پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کوئی اولاد نہیں چھوڑی اور ہم ان کے جائز وارث ہیں۔ چنانچہ آپ نے نکا طلب کیا، اس پر سوار ہوئے، قرآن کو سامنے رکھا اور دشمنوں کے قریب آ کر بلند آواز سے فرمایا، میری باتوں کو بغور سنو اور میرے قتل میں عجلت سے کام نہ لو، تاکہ میں اس حق نصیحت کو مجھ پر واجب ہے اور حقیقت حال کو تم پر واضح کر دوں۔ اگر تم نے میری باتیں مان لی تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی، اگر تم نے میری معاملات میں انصاف سے کام نہیں لیا تو پھر اختیار ہوگا کہ پوری طاقت سے حملہ کر کے مجھے قتل کر دو۔ میرا ولی وہ خدا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، جو صالحین کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ آواز خیموں میں پہنچی کہ اہل حرم میں ایک کوہرام برپا ہو گیا اور شور گریا و بلند ہوا۔ تو آپ نے حضرت عباس اور حضرت علی اکبر سے فرمایا کہ جا کر انہیں خاموش کرو۔ جب آواز گریا موقف ہوئی تو آپ نے خطبے کو پھر جاری فرمایا۔ اندازہ یہ تھا کہ حمد و ثنا کے بعد آپ نے اوصاف الہی کو اجاگر کیا، پھر اپنے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور آپ کی فضیلتوں کا دیر تک تذکرہ فرماتے رہے۔ پھر آپ نے اپنے بارے میں فرمایا، اے کوفے اور شام کے ظالموں، اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ جان لو کہ میں تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کا نواسا، فاطمہ زہرا کا لگد جگر اور اس باپ کا بیٹا ہوں جو رسول کا بھائی، وسیع رسالت کا تصدیق کرنے والا، سب سے پہلے ایمان لانے والا یعنی سابق ایمان ہے۔ کیا حمزہ و جعفر میرے چاچا نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اگر تم نہیں جانتے تو جان لو۔ جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعیدی خدری، سہیل بن سعید آزدی، زید بن اکرم اور انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے یہ حدیث
حدیث میرے اور میرے بھائی سے متعلق زبان رسالت سے سنی ہے؟ مخالفین کی صفوں میں خاموشی تھی۔ آپ حقارت نظروں سے انہیں دیکھا اور فرمایا، کیا یہ حدیث تمہیں میرے خون ریزی سے باز رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس موقع پر شمر ملعون آپ کی تقدیر میں مداخلت کرتے ہوئے بول اٹھا، میں نہیں جانتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ شمر کی اس گستاخانہ بدتمیزی پر برہم ہو کر حبیب ابن مظاہر نے کہا، تو ان باتوں کو کیوں کر سمجھ سکتا ہے، کیونکہ خدا نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے۔ امام نے سلسلہ تقریر جاری فرمایا، اگر تمہیں اس حدیث پر یقین و اعتماد نہیں ہے تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں؟ خدا کی قسم، مشرق سے مغرب تک میرے علاوہ کوئی شخص رسول کریم کا نواسا نہیں ہے۔ آخر میرے قتل پر تم کس لیے آمدہ ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کا تم بدلہ لینا چاہتے ہو، یا کسی زخم کا بدلہ چاہتے ہو جو میرے ہاتھ سے کسی کو لگا ہے؟ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ پھر میرے قتل کی شرعی جواز کیا ہے؟ مظلوم کربلا کی اس تقریر سے مخالفین کی صفوں میں مکمل سناٹا۔ کسی بھی فرد میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سچائی کے سامنے لب خشائی یا زبان کھولے۔ آخرکار امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہو تو مجھے ایسی جگہ واپس چلے جانے دو جہاں پر پرامن اور بے خطرانہ زندگی گزار سکوں۔ امام کے اس کہنے پر قیس ابن اشعث نے پکار کر کہا، آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اپنا ہاتھ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں کبھی نہیں دوں گا، اور نہ ہی بزدلوں اور غلاموں کی طرح جان بچا کر بھاگوں گا۔ میں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو بہتر سمجھتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ تمام ہوا، اور پھر آخرکار وہ وقت آیا، وہ حر جس نے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ روکا۔ آخرکار اس حر کی آمد ہوئی اور اس کے ضمیر نے اسے للکارا، اور وہ امام حسین کی بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ پھر تمام معزز سامعین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کربلا کی کہانی میں آپ کے ساتھ موجود آپ کا اپنا میزبان راشد شاہ، FM 100.6 حیدرآباد کی لائیو اسٹوڈیو سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے تمام بازوق سماعتوں کے لیے، اور ساتھ میں جو میری آج کے پوسٹ پہ کامنٹس کر رہے ہیں ان کا میں دل سے شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ حر کا نام تاریخی حیثیت سے محتاج تعارف نہیں ہے، وہ یہی حر ہے جس نے 1000 فوجیوں کے ساتھ کوفہ کے راستے میں امام حسین کو روکا تھا۔ یہ وہی حر ہے جو آپ کو گھیر کر کربلا معلی تک لایا تھا۔ یہ وہی حر ہے جس نے نواسہ رسول کو کرب و بلا کے میدان میں بے آب و غیا مقام پر قیام کے لیے مجبور کیا تھا۔ یہ وہی حر ہے جس نے آل اطہار کے خیموں کو دریا کے کنارے نصب ہونے نہ دیا۔ یہ وہی حر ہے جس کے پیاسے رسالے کو امام عالی مقام کے کریمی النفسی نے سیر و سیراب کیا تھا۔ حر باطل کے پرستاروں کی فوج کا افسر ضرور تھا، لیکن اس کے طرز عمل پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے حق آشنا دل میں آل محمد کے لیے انتہائی نرم گوشی موجود تھی، اور اس کی بصیرت افروز نگاہیں حقانیت کے نور سے لبریز تھی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ دوسری محرم سے امام علیہ السلام کے خلاف رونما ہونے والے حالات کا کرب و اضطراب اور بے چینی کے ساتھ مشاہدہ کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ عمر سعد اور امام کے درمیان گفتگو کا جو سلسلہ جاری ہے اس کے ذریعے کوئی ایسا مشترک راستہ نکل آئے گا جو کہ جنگ کے امکانات کو ختم کر دے گا۔ مگر 9 محرم کی شام کو جب ابن زیاد کا خط شمر کے ہاتھ پر عمر سعد کو ملا تو حر کی آس ٹوٹ گئی، کیونکہ اس خط کے بعد عمر سعد مجبور تھا کہ فوری طور پر وہ امام حسین پر حملہ کر کے وہ انہیں قتل کر کے چنانچہ حر نے عاشور کی رات یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کا آئندہ اقدام کیا ہوگا، اور صبح عاشورہ جب یقین کی نظروں سے دیکھا کہ ابن زیاد کے حکم کو عملی شکل دینے کے لیے فوجیں حرکت میں آ چکی ہیں تو وہ عمر سعد کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا تم واقعی فرزند رسول سے جنگ کرو گے؟ عمر سعد نے حر کے سوال کا جواب خالص فوجی انداز میں دیا اور کہا، قسم خدا کی آج جنگ یقینی ہے۔ حر نے کہا، مصالحت کے جو تجویزیں نواسہ رسول نے پیش کی ہیں،
کیا ان پر سے تم لوگوں کے نزدیک کوئی صورت منظوری کے قابل نہیں ہے؟ عمر سعد نے جواب دیا اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں ابن زیاد نہیں مانتا۔ عمر سعد کے اس جواب سے صاف بظاہر ہے کہ اس کی نظر میں امام حسین امن کے مسلک پر گامزن تھے اور ابن زیاد اپنی ہٹ دہری پہ اڑا ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس گفتگو کے بعد حر کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ مزید کوئی گفتگو کرتا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ عمر سعد امام حسین کے قتل پر پوری طرح آمادہ ہو چکا ہے اور اب جنگ کا ٹالنا مشکل ہے۔ حر کی انسانیت جاگ رہی تھی، اس کا ضمیر بیدار تھا اور وہ حق پرستی کا راستہ اختیار کر چکا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے، اس لیے وہ انتہائی محتاط قدم اٹھا رہا تھا، کیونکہ وہ یہی جانتا تھا کہ اگر دشمنوں کو میری نیت کا پتہ چل گیا تو گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا گھوڑا اس انداز سے حسینی صف کی جانب بڑھانا شروع کیا جس سے یہ بظاہر تھا کہ وہ حسین کے لشکر پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور کی اس مشتبر کیفیت کو اس کے قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مہاجرین ابن اوس تھا دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے پوچھا اے حر کیا ارادہ ہے، کیا حملہ کرنا چاہتے ہو؟ اور خاموش رہا کیونکہ اس کے سارے وجود پر لرز طاری تھا اور وہ کانپ رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر مہاجر پھر بولا اور تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ کوفے میں سب سے زیادہ بہادر سپاہی کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا اور تمہارے نام کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیتا، لیکن اس وقت یہ تمہاری عجیب و غریب کیفیت دیکھ رہا ہوں، آخر کیا سبب ہے؟ اور نے مہاجر سے صرف اتنا کہا کہ میرے سامنے اس وقت جنت اور دوزخ کا سوال ہے، اور یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو چابک لگایا اور نہایت تیزی سے اصحاب حسین کی صف میں آ گیا۔ اس کے ماتھے سے شرمساری اور ندامت کا پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ اسی عالم میں اس نے امام علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہا میں آپ کا مجرم ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے حر کو گلے سے لگایا اور پھر حر کی آنکھوں سے آنسو بن کر کوثر چھلکنے لگا۔ اپنی خطائیں معاف کروانے کے بعد حر نے میدان میں جانے کی امام سے اجازت طلب کی۔ امام نے اس مجاہد کو دیکھا اور فرمایا تم حر آزاد انسان ہو، اس لیے جو تمہاری خوشی اس میں میری خوشی کو بھی شریک کر اور جو مناسب ہو وہ کرو، خدا تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ امام سے اجازت لے کر حر فوراً میدان میں آئے اور یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے کہا بھائیو، اگر تم حسین کی باتوں میں سے کسی ایک بات کو کیوں منظور نہیں کرتے کہ تمہیں ان کے مقابلے میں جنگ سے نجات مل جائے گی؟ لشکروں نے جواب دیا جو کچھ تمہیں کہنا ہے وہ عمر سعد سے کہو۔ حر نے عمر سعد کو مخاطب کیا مگر وہی جواب ملا جو اس سے قبل ملتا رہا۔ آخرکار حر کو غصہ آیا اور انہوں نے سخت لہجے اختیار کرتے ہوئے کہا او کوفیو غدارو، خدا تمہیں غرق کرے کہ تم نے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے نواسے کو خطوط لکھ کر طلب کیا اور جب وہ تمہاری خواہش پر یہاں آئے تو تم نے انہیں دشمن کے سپرد کر دیا۔ تم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، تمہاری وجہ سے اللہ کی زمین ان پر تنگ ہے، تمہارے درمیان ان کی حیثیت قیدیوں سی ہو کر رہ گئی ہے۔ تم نے ان پر اور ان کے اہل حرم پر فرات کے اس بہتے ہوئے پانی کو روک رکھا ہے جس کو یہودی، مجوسی اور نصرانی تک پیتے رہے، اور رسول اللہ کا خاندان پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ خدا کے لیے توبہ کرو اور اپنے طرز عمل سے باز آ جاؤ۔ حر کی اس مختصر سی تقریر نے دشمن کے صفوں میں خاموشی برپا کر دی۔ یہ حال دیکھ کر عمر سعد نے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ کچھ تیر چل گئے اور حر اپنی تقدیر پر موقف کر کے امام کی خدمت میں واپس آیا۔ عاشور کا گرم سورج اپنی بھرپور توازن کے ساتھ بام فلک پر جلوہ افروز تھا۔ دن کافی چڑھ چکا تھا اور دھوپ کی شدت جسموں پر اثر انداز ہونے لگی تھی۔ عمر سعد نے ایک تیر چلا کمان میں بلند آواز سے یہ کہا کہ اس تیر کو رہا کیا ہے، لوگوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین ابن علی پر چلایا ہے۔ عمر سعد کے اس تیر کے رہا ہوتے ہی لاتعداد تیر حسینی سپاہ پر برس پڑے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ 10,000 تیر ایک ساتھ چلائے گئے۔ در حقیقت عمر سعد کی طرف سے یہ اقتدا علمی طور پر جنگی اقدام تھا جس کی ابتدا خود اس نے کی تھی۔ تاریخیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس عالم میں اصحاب حسین حیرت انگیز طور پر نظم ضبط کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے
ان کے پرسکون چہروں پر نہ خوف تھا اور نہ ہی ان کے پاس ثبات میں کسی طرح کوئی ڈر تھا۔ امام علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھیوں کے اس استقبال اور ثابت قدمی کو محسوس کیا اور فرمایا، میرے جان باز ساتھیوں، دشمن نے جنگ کی ابتدا کر دی ہے، اب میری حجت تمام ہو گئی ہے، لہٰذا تم بھی موت کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، کیونکہ موت ہر انسان کے لیے برحق ہے۔ امام کی طرف سے یہ ایک طرح کا اذان جہاد تھا جس کے موصول ہوتے ہی اصحاب انصار کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ وہ سب کے سب جنگ پر مستعد ہو گئے اور تیروں کا جواب تیروں سے دیا جانے لگا، پر جوابی اقتدام دراصل مقابلہ کے لیے آمادگی کا مظہر تھا۔ بر یقین کی طرف سے تیر برانی کا سلسلہ ختم ہوا تو ایک پر ایک کے تحت الفراد حیثیت سے دست بدست جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جو شخص یزیدیوں کے لشکر سے نکل کر میدان میں آیا وہ زیاد ابن امیہ کا غلام تھا۔ حضرت امام حسین کے ہمراہیوں میں عبداللہ بن عمیر اس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے اور وہ سیار کے بعد سال میں عبداللہ ابن زیاد کے غلام کو قتل کر کے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد عمرو ابن حجاج نے کچھ کوفیوں کے ساتھ حسینی ممینہ پر حملہ کر دیا۔ امام کے جان بازوں نے دشمنوں کو نیزوں کی انبیوں پر لے کر انہیں پاس کر دیا اور انتہائی بہادر باہمت جان باز کوفے کا سپاہی تھا اور ابن زیاد کی فوج میں ایک افسر کے عہدے پر مامور تھا۔ حضرت حر نے عرض کی، اے فرزند رسول اللہ، میں سب سے پہلے آپ سے لڑنے کے لیے آیا تھا، لہٰذا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جنگ کی اجازت دیں تاکہ سب سے پہلے میں آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر کے آپ کی جد رسول اللہ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر سکوں۔ امام علیہ السلام نے دعائے خیر کے ساتھ اجازت دی اور میدان میں رجز پڑتا ہوا یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میری ماں نے میرا نام حر رکھا ہے اور حریت میرا مسلک ہے، میں مہمانوں کو پناہ دینے والا ہوں، دوستوں کا ہمدرد ہوں، دشمنوں کے لیے موت کا پیغام ہوں۔ اس امام کی طرف سے جو سرزمین مکہ کا سب سے بہتر اور کائنات میں سب سے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ اس رجز کے بعد آپ فوج مخالفین پر حملہ آور ہوئے اور آپ کی تلوار میں اپنے گھوڑے کو دشمنوں پر برابر ڈالتا رہا، یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے بھی سر سے پاؤں تک خون کی سرخ چادر اوڑھ لی۔ عمر سعد نے صفوان کو حر کے مقابلے میں بھیجا، مگر حر کے نیزے کے انی اس کے سینے کو توڑتی ہوئی آن واحد میں پار نکل گئی اور وہ ملون اپنے گھوڑے سے گر کر ختم ہو گیا۔ صفوان کے 3 بھائی اور بھی تھے، تینوں باری باری سے اپنے بھائی کے بدلے کے لیے آئے، مگر حر کے مقابلے میں وہ بھی قتل ہو گئے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی تمیم کا مشہور و معروف پہلوان یزید ابن ابو سفیان حر کے مقابلے میں آیا، اسے بھی حر نے ایک ہی وار میں ٹھکانے لگا دیا۔ ایک لمحے کے لیے صرف آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں اور یہ منظرہ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ان پروگرام کو سنتے ہوئے اگر آپ کوئی فضول کام کر رہے ہیں تو اسے چھوڑ دیں، دوستوں سے چیٹ وغیرہ یا کسی سے بات وغیرہ، اگر کوئی ضروری کام ہے تو وہ آپ اپنے اختتام پہ پہنچائیں، پر اگر آپ کوئی فضول کام کر رہے ہیں تو چند لمحوں کے لیے آپ صرف اس چیز کو غور سے سنیں۔ جب آپ غور سے سنیں گے تب ہی یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، ورنہ تو وہی ہوتا ہے کہ اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکل جاتا ہے۔ سب کام چھوڑ کے چند لمحوں کے لیے آپ ایسے سمجھے کہ آپ کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں اور یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور ایک سپاہی 1000 سپاہیوں کو نصب و نابود کر رہا ہے۔ اس کے بعد حر جو شجاعت میں فوج پر ایسا حملہ کیا کہ بڑے بڑے پہلوانوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھٹ گئی، میدان کارزار ان پر تنگ ہو گیا، یہاں تک کہ حر نے یزیدی فوج کے 82 سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ یہ خونی منظر دیکھ کر عمر سعد بوکھلا گیا اور اس کے ہوش اڑ گئے، چنانچہ اس نے کمانڈروں کے دستے کو حکم دیا کہ حر پر تیزی سے تیر بارانی کی جائے۔ لڑتے لڑتے آخرکار زخموں سے چور ہو کر فرش زمین پر گر گئے۔ امام کو آواز دی، اصحاب حسین دوڑ پڑے اور فوج مخالفین سے مختصر سی مزاحمت کے بعد حر کو اٹھا کر خدمت امام میں لے کر آئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے دامن مبارک سے حر کے آلودہ چہرے کو صاف و پاک کیا اور اپنی مادر گرامی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کا تیار کردہ ایک رومال سر کے زخموں پر باندھا اور اس کے بعد روح قبض بشت کی طرف پرواز کر گئی اور امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی۔
بعد ان کے حق میں دعائے مغفرت کی، بعد چند اشعار مرثیے کے پڑھے۔ اس کے بعد بہت سارے اصحاب ہیں، اگر میں سب کا ذکر کروں گا تو یہ پوری رات یہاں پر گزر جائے گی۔ دیگر اصحاب و انصار کی شہادتیں ہیں جو کہ امام کے لیے آئے تھے اور انہوں نے بھی اپنی جانیں نثار کی امام کے اوپر۔ اس کے بعد حبیب ابن مظاہر کی شہادت۔ حبیب کا نام تاریخی سطح پر محتاج تعارف نہیں ہے، آپ امام کے بچپن کے دوست اور خاص صحابی رسول اللہ اور عبادت و اطاعت گزار شخص تھے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کو میثم تمار اور رشید ہجری کی طرح علم باطنی کی تعلیم دی تھی، اور اعتماد و اعتبار کے بنیاد پر امام علیہ السلام نے میدان کربلا میں آپ کو مسیرہ کا سردار مقرر فرمایا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بوڑھے مجاہد نے کوفے سے کربلا تک قدم قدم پر اپنے قول و عمل کے ذریعے امام کی بھرپور نصرت بھی کی۔ میں جب کربلا معلی گیا تھا، جب روزہ امام حسین علیہ السلام میں گیا تھا، تو امام حسین علیہ السلام کے روزے میں جو امام حسین علیہ السلام کی شبی تھی، اس میں امام حسین علیہ السلام، شہزادے علی اکبر، شہزادے علی اصغر، شہزادے قاسم ایک ساتھ تھے، اور بائیں طرف دیکھا تو لال شہباز قلندر کا والد صاحب تھا، اور دائیں طرف دیکھا تو حبیب ابن مظاہر جو کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے بہت ہی خاص اور پیارے دوست تھے۔ اس ایک ہی روزے میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں جب وہاں پر گیا تھا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، تو میں نے جب وہاں دعا مانگی، تو دعا مانگنے کے بعد جب میں حبیب ابن مظاہر کی شبی کے قریب آیا، ان کی مزار، ان کی قبر اطہر کے قریب آیا، تو جب میں دعا مانگ رہا تھا تو میرے اندر سے ایک آنسو سیلاب بن کر میری آنکھوں سے جاری ہوئے کہ کیا دوستی نبھائی ہے حبیب ابن مظاہر نے۔ اور وہاں پر ایک معجزہ بھی ہوا کہ میں جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کی قبر اطہر کے سامنے تھا، تو میرے پیٹھ پیچھے امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر تھی، تو میں دعا بھی مانگ رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ میرے ساتھ اس وقت وفا انور حاجانو میرے ساتھ موجود تھے، ہم ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے، اور مظفر مہتاب والے تھوڑے سائیڈ پہ تھے۔ شاید میں نے ان کو بھی یہ بات بتائی ہوگی، بہرحال میرے ذہن سے نکل گئی ہے، پر جہاں تک مجھے یاد ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جیسے دعا مانگ رہا تھا تو کوئی شخص آیا جس نے آ کے میرے شانے کو ہلایا، تو میں یہ سمجھا کہ قابل رش بہت ہے، لوگ بہت ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے دعا مانگ لی، آپ آگے جاؤ۔ میں پھر بھی وہاں ٹکرا، میں نے ہاتھ کے اشارے سے دیکھا نہیں، پیچھے ہاتھ سے اشارے سے میں نے اسے 2 انگلیاں دکھائی، میں نے اسے کہا کہ 2 منٹ۔ پھر اس نے میرا شانہ ہلایا، میں نے پھر اسے وہی کہا، میں نے کہا 2 منٹ۔ پھر جب اس نے میرا شانہ ہلایا تو میں نے پیچھے دیکھا تو اس نے ہنستے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا، میں تو جانتا تک نہیں تھا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ میں ایک تسبیح دے دی مجھے۔ تو میرے ساتھ وفا انور حاجانو کھڑے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ تسبیح لے لو، تو اس نے کہا کس سے؟ میں نے کہا اس سے۔ جب میں نے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، میں نے وفا سے کہا کہ ابھی تو یہاں پر کوئی کھڑا تھا جس نے مجھے تسبیح دی ہے، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ تو میں اور وفا اسے ڈھونڈنے لگے۔ آئی تھنک میں نے مظفر اور مہتاب سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، یہاں ان سے بھی میں نے کہا تھا اور انہوں نے بھی ڈھونڈا، پر جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں نے اور وفا نے اسے ڈھونڈا، وہ ملا ہی نہیں۔ تو مجھے وہاں پر ایک عجیب سکون ملا، کیونکہ میں دعا میں یہ مانگ رہا تھا کہ مولا مجھے کوئی ایسی چیز عطا کرو کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میری زیارت قبول ہو گئی ہے۔ اور میں نے کہا کہ شاید آقا کی طرف سے یہی میرے لیے عظیم گفٹ ہے، اور وہ آج تک تسبیح میرے پاس اور میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ بہرحال ہم اپنے ذکر کو رواں دواں رکھیں گے۔ قول و قدم قدم کے ذریعے امام کی بھرپور نصرت بھی کی۔ کربلا کے میدان میں غرم بازاری کے درمیان حسین کے ایک وفادار ساتھی ابو سمامہ سائدی نے امام سے یہ خواہش ظاہر کی کہ ظہر کا وقت آ چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایک بار نماز آپ کے ساتھ پڑھ لو۔ امام کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، پھر آپ نے فرمایا مخالفین جماعت سے کہو کہ وہ اتنی دیر لڑائی موقف رکھیں کہ ہم نماز ظہر ادا کریں۔ ابو سمامہ سائدی نے امام کا یہ پیغام لشکر یزید کے سردار تک پہنچایا۔ سب تو خاموش ہو گئے، مگر حسین ابن نمیر
ملعون نے طنزیہ انداز اور گستاخانہ لہجے میں جواب دیا، تم لوگوں کی نماز ہی قبول کب ہے جو نماز پڑھو گے؟ حبیب ابن مظاہر برداشت نہ کر سکے، انہوں نے اسے پٹکارتے ہوئے کہا، بے وقوف، خدا تجھے غرق کرے، کیا بکتا ہے؟ کیا فرزند رسول کی نماز ناقابل قبول ہے اور تجھ ایسے بد کردار کی قابل قبول ہے؟ حبیب کے ان کلمات کو سنتے ہی حسین ابن نمیر تلوار لے کر آپ کی طرف جھم پڑے اور آپ امام علیہ السلام بلغرض نماز وضو کے لیے مصروف تھے۔ حبیب نے حسین کے ارادے کو باپ لیا اور امام سے فرمایا، مولا اب تو میں اس نماز کو آپ کے جد کے ساتھ ہی فردوس میں پڑھوں گا۔ اور حبیب ابن مظاہر وہاں سے روانہ ہو گئے اور حبیب ابن مظاہر بجلی کی طرح حسین ابن نمیر کے مقابلے پہنچ گئے۔ حبیب کی دلیرانہ تیور دیکھ کر وہ بھاگوڑا تو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، مگر اس کے ساتھیوں نے حبیب کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے۔ حبیب نے بھی وار کرنے شروع کیے، جو بچ گیا وہ بھاگ گیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے اپنی پیری کے باوجود فوج مخالفین کے 62 ملعون کو موت کی گھاٹ اتارا۔ اسی اشنا میں بنی تمیم کے ایک شخص نے کسی کمین گاہ سے اپنی حبیب ابن مظاہر کی پشت پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ وہ پشت اور سینہ کو توڑتا ہوا باہر نکل گیا اور حبیب ابن مظاہر گر گئے۔ قاتل نے حبیب کا سر اتارنا چاہا، مگر حسین ابن نمیر نے جب دیکھا کہ حبیب فرش خاک پر ہیں تو وہ تیزی سے آیا اور آپ کا سر کاٹ لے گیا۔ حبیب ابن مظاہر کی شہادت پر امام علیہ السلام کو اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ رو دیے اور فرمایا، میرا حبیب رات بھر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، پروردگار تو اسے عظیم اجر عطا کرنا۔ حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد امام علیہ السلام میدان کا زرار میں نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوئے۔ سعید ابن عبداللہ اور ظہیر ابن کین آپ کے سپر بن کر آپ کے آگے کھڑے ہوئے تاکہ فوج مخالفین کی طرف سے آنے والے کوئی تیر امام کے جسم اطہر کو نقصان نہ پہنچائے۔ امام علیہ السلام نے باقی اصحابیوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ شاید یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ ان نمازیوں کی مختصر سی جماعت پر مسلمانوں نے ہی اتنے تیر برسائے تھے کہ سعید اور ظہیر کے سینے اور جسم چھلنی ہو گئے تھے۔ چنانچہ نماز کے بعد نماز کے تمام ہوتے ہی سعید زخموں سے چور ہو کر یہ کہتے ہوئے گر گئے، پروردگار گواہ رہنا کہ ہم نے حالت نماز میں بھی نواسۂ رسول کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پھر فرمایا، میرا سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کے اس آخری سلام کے بعد آپ نے جام شہادت نوش کیا اور آپ کی روح قبض انصری سے خلد کی جانب پرواز کر گئی۔ اس کے بعد حضرت جون غلام ابو ذر غفاری کی شہادت، جس کی میں وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور اس کے بعد بنی ہاشم کی قربانیاں۔ تاریخ میں ہے کہ بنی ہاشم کی سب سے پہلی قربانی شہزادے علی اکبر کی۔ ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے اس شہادت کو بڑے غور سے سننا، کیونکہ یہ شبیہ رسول اللہ ہے، یہ ہم شکل پیغمبر ہے۔ حضرت علی اکبر صبح عاشور سے ہی بے چین و مضطرب تھے کہ میدان جہاد میں جا کر ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھاؤں، مگر حسینی تدبیری نے جو نظام عمل قائم کر دیا تھا اس کے سامنے آپ مجبور تھے۔ جب سب اصحاب شہید ہو چکے تھے، آپ نے امام علیہ السلام سے اذان جہاد حاصل کرنے سے صحیح تبلیغ فرمائی اور بالآخر کامیاب ہو کر میدان میں تشریف لائے۔ آپ کو خود امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے آراستہ کیا، ذرا پہنائی۔ پیغمبر اسلام کی سواری کا نام عقاب تھا، اس پر سوار کیا اور روانگی کے وقت بارگاہ الہی میں ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا، پالنے والے، اب تیری راہ میں میرا فرزند قربان ہونے جا رہا ہے، جو صورت میں سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ پروردگار عالم، جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو اس کی صورت دیکھ لیا کرتا ہوں، اب تو ہی اس کی مدد فرما۔ میدان میں پہنچ کر حضرت علی اکبر نے رجز پڑھا، مقابلہ شروع ہوا اور ایسی زبردست جنگ ہوئی کہ صفوں کی صفیں الٹ گئی، دشمنوں کو دانتوں میں پسینہ آ گیا۔ آپ نے 120 کافروں کو وصل جہنم کیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، جنگ کی شدت سے پیاس کا غلبہ اور بڑھ گیا۔ پلٹ کر باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کی بابا جان پیاس مار ڈالتی ہے، کوئی سبیل پانی کی ہو جاتی، میں دشمنوں اور ان کے کفیر کی تعداد جہنم میں پہنچا دوں۔ امام کے پاس پانی کہاں تھا جو زخموں سے چور بیٹی کی فرمائش پوری کرتے؟ آپ نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر میں نانا جان تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے، البتہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، شاید کچھ تسکین ہو جائے۔ علی اکبر نے بے چینی میں زبان تو منہ میں دے دی لیکن فوراً ہی کھینچ لی اور کہا بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ پھر امام نے اپنی انگوٹھی علی اکبر کے دہن اقدس میں دی اور فرمایا بیٹا جاؤ خدا حافظ۔ حضرت علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے۔ طارق ابن شیس آپ کے مقابلے میں آیا اور آپ نے اس پر نیزے کا وار کیا، نیزہ اس کے سینے میں داخل ہوا اور دو باپ پشت باہر نکل گیا۔ اس کے مرتے ہی اس کا بیٹا عمر طارق میدان میں آیا، وہ بھی قتل ہوا۔ پھر طلحہ ابن طارق آیا اور وہ بھی مارا گیا۔ یہ حال دیکھ کر عمر سعد نے سرات ابن غالب کو حکم دیا، وہ علی اکبر کے مقابلے میں آگے بڑھے اور جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو دو ٹکڑے ہوا۔ اس کے بعد اس کے قتل ہونے سے یزید کے لشکر پر ہلچل مچ گئی۔ عمر سعد نے حکم تزیل اور ابن نوفل کو 2000 سواروں کے ساتھ علی اکبر پر حملے کا حکم دیا اور تھوڑی ہی دیر میں علی اکبر نے 80 آدمیوں کو پھر مار گرایا۔ بالآخر جنگ مرابدی اور حسین ابن نمیر نے آپ کے سینے میں ایسا نیزہ مارا کہ انان فرض سے آپ کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے اور آپ گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئے۔ گھوڑا جدھر سے گزرتا تھا آپ کے جسم پر تلواریں پڑتی تھیں، یہاں تک کہ آپ کا جسم پارا پارا ہو گیا اور آپ نے آواز دی یا ابدا ادرکنی، یا ابدا ادرکنی، بابا جان خبر لیجئے میری۔ امام حسین علیہ السلام دل سنبھالے ہوئے آپ کے پاس پہنچے، لیکن آپ سے قبل حضرت زینب وہاں پہنچ گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو علی اکبر پر گرا دیا تھا۔ امام فرزند کی لاش اٹھا کر در خیمے تک لائی اور فرمایا اے بیٹے تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ پھر آپ نے علی اکبر کو خیمے میں لے جانے کی کوشش کی لیکن سنت اور پیری نے آپ کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ آخر کار بچوں کو آواز دی کہ بچوں آؤ میری مدد کرو۔ بچوں نے سہارا دیا اور علی اکبر کا لاشا خیموں کے قریب لایا گیا اور مستورات میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ حضرت علی اکبر کا اصل نام علی لقب اکبر اور کنویت ابو الحسن تھی اور آپ کی عمر شہادت کے وقت 18 سال تھی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقیل، جناب عقیل کی اولادوں میں سے سب سے پہلے شہید عبداللہ ابن مسلم تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی کم سن تھے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت سے خیام حسینی میں جب کوہرام برپا ہوا تو آپ گھبرا کر باہر نکل آئے۔ عمرو بن سبی ملعون نے آپ کو تیر کا نشانہ بنایا جو آپ کی پیشانی کی طرف آیا۔ آپ نے فطری تقاضوں کے تحت اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا اور تیر نے ہاتھ کو پیشانی کے ساتھ چیر کے پست کر دیا۔ پھر دوسرا تیر آپ کے سینے میں لگا اور ان کا کام تمام کر دیا۔ دوسری روایت ہے کہ ایک ظالم نے نیزہ مارا جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اس کے بعد محمد بن مسلم بن عقیل عبداللہ کے مختلف البتن بھائی تھے۔ ابن جوز کا کہنا ہے کہ عبداللہ ابن مسلم کے بعد اولاد ابی طالب نے مجموعی حیثیت سے حملہ کر دیا تھا اور اسی حملے میں لقیب ابن ایاز جہنمی کے ہاتھوں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اور اس کے بعد جعفر بن عقیل، اس کے بعد عبد الرحمن بن عقیل، اس کے بعد عبداللہ بن عقیل، اس کے بعد موسیٰ ابن عقیل، اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا بیٹا محمد بن عبداللہ ابن جعفر طیار۔ مورخین کا بیان ہے کہ پہلے آپ نے میدان کا قصد کیا اور فوج مخالفین کے سامنے اس طرح رجز کھوا ہوئے، اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو میں جعفر طیار کا پوتا ہوں جو بشت میں نمایاں مقام کے حاصلے ہیں اور جنہیں اللہ نے سبز پر عطا کیے ہیں۔ میں اس قوم سے لڑنے آیا ہوں جس نے قرآنی آیات کو ترک کر کے کفارہ اور ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا ہے۔
اس کے بعد آپ نے یزیدی لشکر پر حملہ کیا اور 10 ظالموں کو قتل کر بالآخر عامر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس کے بعد عون ابن عبداللہ اپنے بھائی محمد کے بعد عون میدان جنگ میں آئے۔ آپ نے شجاعت کی نمایاں جوہر دکھایا اور سخت جنگ کی، یہاں تک کہ 30 سواروں اور 8 پیادوں کو فنا کی گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد عبداللہ بن قتبہ تائی کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ ان دونوں شہادتوں کے ذیل میں علامہ راشدی لکھتے ہیں کہ یہ زینب کے بیٹے ماموں سے رخصت ہو کر میدان میں آئے، جام شہادت پیا۔ حسین نے خبر دی، بہن زینب تمہارے بچے رخصت ہو گئے۔ بی بی زینب نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور یہ فکر زبان سے ادا ہوئے، بھیا میرے لیے یہ شکر کا مقام ہے کہ خدا نے مجھے ایسے بیٹے دیے جو آپ پر نثار ہو گئے اور مجھے سرخرو کر دیا۔ پانی میسر نہیں ہے، تیمم کر رہی ہوں کہ 2 رکعت نماز شکرانے ادا کر لوں۔ ادھر امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے ساتھ بچوں کی لاشیں لینے روانہ ہوئے اور ادھر کربلا کے شیر دل خاتون نے نماز کی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے فرمایا، پروردگار تیرے نام پر تیرے ہی رسول کی امت کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کیے گئے ہیں، میں نے انہیں بھوکا پیاسا تیری راہ میں گھر سے نکالا تھا، اب ان کی لاشیں آ رہی ہیں، مجھے صبر کی توفیق عطا کر۔ اور اس کے بعد حضرت قاسم ابن حسن مجتبی مولا حسن کا فرزند شہزاد قاسم، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں حضرت قاسم نے سب سے پہلے میدان کا زرار کا قصد کیا۔ اس سے پہلے میں ایک بات وضاحت کر لوں کہ عون و محمد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی شہادتیں واقع ہو چکی تو حضرت امام حسن کی اولاد نے جنگ میں سبقت حاصل کی۔ آپ کے 20 بیٹوں میں سے 7 بیٹے کربلا میں شریک تھے، جن میں 5 درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان 5 بیٹوں میں سے 3 کی جنگی کارنامے جو نمایاں حیثیت کے حاصل ہیں، جو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ شہزاد قاسم نے سب سے پہلے میدان کا زرار کا قصد کیا اور رخصت طلبی کے لیے اپنے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ چچا جان، اب میری زندگی کا کوئی لمحہ کرب و ذرات سے خالی نہیں ہے، لہٰذا مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی اپنی جان آپ پر قربان کروں۔ امام علیہ السلام نے اپنے بھائی کی اس نشانی کو حسرت کی نظروں سے دیکھا اور اپنی دونوں ہاتھ قاسم کی گردن میں ڈال کر لپٹ گئے، اس طرح گریا کیا کہ دیکھنے والے بے اختیار رونے لگے۔ گریا سے فرصت ملی تو پھر حضرت قاسم نے جنگ کی اجازت مانگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر انکار فرمایا۔ تیسری بار جناب قاسم نے اپنے گلے کا تعویذ امام کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اجازت طلب کی۔ تعویذ کھولا، تحریر امام حسن علیہ السلام کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، بیٹا قاسم، جب حسین پر وقت پڑے اور ان کی جان کو خطرہ ہو تو تم اپنی جان میرے بھائی پر قربان کر دینا۔ بڑے بھائی کی اس وصیت کے آگے چھوٹے بھائی نے سر جھکا دیا اور جناب قاسم کو میدان کی اجازت مل گئی۔ چنانچہ آپ رجز پڑھتے ہوئے میدان جہاد میں تشریف لائے۔ حضرت قاسم کو دیکھ کر فوج مخالفین پر کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ہر شخص مقابلے سے کترانے لگا۔ عمر سعد، جس کو 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، آپ کے مقابلے میں بھیجا گیا اور وہ جناب قاسم کی تلوار سے مقتول ہو کر زمین پر ڈھیر ہو جاتا تھا۔ فن حرب میں عباس جیسے بہادر سے تربیت یافتہ قاسم نے اپنے شمشیر زنی کے بدولت رفتہ رفتہ فوج مخالفین کے 70 آدمیوں کو مار گرایا اور اس کے بعد اسے پہلوان ازرق شامی آپ کے مقابلے میں بھیجا گیا۔ اس ملعون کے سر پر حضرت قاسم کی تلوار اس انداز سے پڑی کہ خود کاتی ہوئی بھیجے میں اتر گئی اور اس نے آن واحد میں دم توڑ دیا، اور اس کے بعد دیگر اس کے 4 بیٹے حضرت قاسم سے مارے گئے۔ بالآخر عمر بن سعد بن نفیل نامی ایک ملعون نے گھات لگا کر آپ پر حملہ کیا اور اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔
آپ نے امام علیہ السلام کو آواز فرمائی یا امہا ادرکنی۔ امام بھتیجے کی صدا پر بے تحاشا اس کے قریب پہنچے اور فوج اشتیار کے اس گردوں پر حملہ آور ہوئے اور حضرت قاسم کو گھیر کر کھڑے تھے۔ آپ نے عمر بن سعد پر جو قاتل تھا لپٹ کر تلوار کا ایسا وار کیا امام حسین نے کہ اس ملعون کا داہنا ہاتھ شانے سے جدا ہو کر دور جا گرا اور اس کے ہمراہی زخمی حالت میں اسے لے کر اپنی فوج میں چلے گئے۔ جب میدان خالی ہوا تو آپ نے دیکھا کہ قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹپالوں سے پامال ہو چکا ہے۔ یہ قیادت کا منظر آپ سے دیکھا نہ گیا اور آپ بے اختیار رو دیے۔ فرمایا خدا اس قوم کو اپنی رحمت سے دور رکھ جس نے قاسم کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا علی کہہ کر قاسم کی لاش اٹھائی اور خیموں گاہ کی طرف چلے گئے، اس طرح کہ قاسم کے پائے مبارک زمین میں خط دے رہے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت قاسم آپ کے حسن و جمال اور خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ جب میدان میں شہزادہ قاسم آئے تو دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا نمودار ہو گیا۔ آپ کے جسم پر ذرا بھی نہیں تھی، صرف ایک کرتا پہنتے ہوئے، پیر میں جو نالین تھی ان میں سے ایک نکا ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک تلوار لے کر میدان میں آئے تھے۔ اس کے بعد شہزادہ قاسم کا ایک اور بھائی تھا عبداللہ ابن حسن۔ اس کے بعد شہزادہ قاسم کا دوسرا بھائی تھا احمد بن حسن۔ میں وضاحت نہیں کر پا رہا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹوں کی شہادتیں، فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادتوں کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی اولاد عبداللہ ابن علی، آپ کی کنویت ابو محمد تھی اور آپ جناب ام البنین کے وطن سے حضرت عباس علمدار کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت عباس ہی نے آپ کو حسین سے جنگ کی اجازت دلوائی تھی، چنانچہ آپ بھی یوم عاشورہ جنگ کرتے ہوئے ہانی ابن شبیت کی تلوار سے شہید ہوئے۔ ان کے بعد جعفر ابن علی آپ بھی ہنگام جنگ ہانی شبیب ملعون کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد عثمان بن علی آپ قلی ابن یزید اسحبی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تاریخیوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس علمدار نے اپنے سب بھائیوں کو شہادت سے پہلے جمع کیا اور جب سب اکٹھا ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے میرے بھائیوں، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ تم لوگ بھی میدان جنگ میں قدم رکھو اور ایسی جنگ کرو کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ تم نے خدا اور اس کے رسول کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دی اور اشرف شہادت حاصل کر کے بارگاہ رسالت میں سرخرو ہو جاؤ۔ سوال یہ کہ مولا ابوالفضل عباس جنگ کیوں نہیں کی، اس سے پہلے اپنے بھائیوں کو کیوں بھیجا؟ راجہ سر کشن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عباس اپنی شہادت کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ علمداری کا عہدہ امام کو جہاد کی اس وقت تک اجازت دینے پر مجبور نہیں کرے گا جب تک کوئی تلوار اٹھانے والا باقی نہ رہے۔ اور اس کے بعد فرزند حضرت عباس علمدار کی شہادتیں، فضل ابن عباس باپ کی تقریر سن کر جوش شجاعت میں بھرے ہوئے اور امام کی خدمت میں اجازت حاصل کرنے کے لیے گھر سے حاضر ہوئے۔ جواب ملا بیٹا جاؤ خدا حافظ۔ میدان کا زرار میں آئے اور رجز پڑھتے ہوئے میرا خون بہانے کے لیے تمہاری تعداد کم ہے یا زیادہ مجھے قطعی کوئی پرواہ نہیں ہے، فساد کی آگ بڑھانے والوں میں تمہیں قتل کروں گا اور تمہارے سروں کو تنوں سے جدا کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے فوج مخالفین پر یادگار حملے کیے اور مجموعی طور پر 250 کفار کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ آپ کی تابڑتوڑ حملوں سے دشمن کی ساری فوجیں بکھلا گئی تھی کہ ناگہاں ایک ظالم نے ایسی تلوار لگائی کہ آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا اور روح جنت کی طرف پرواز کر گئی۔ اس کے بعد قاسم ابن عباس بھائی کی شہادت دیکھی تو بے چین ہو گئے، امام سے اجازت لے کر فوراً میدان میں آئے اور احمد مختار کے صدقے میں تم پر ایسا حملہ کروں گا کہ تمہارا دودھ پیتا بچہ بھی خوف اور دہشت سے بوڑھا ہو جائے گا۔ میری تلوار تم سے ہر ایک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ اس کے بعد آپ نے دشمنوں پر کئی زبردست حملے کیے، یہاں تک کہ آپ نے 800 ظالموں کو قتل کیا اور اس کے بعد خود بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی لاش حاصل کرنے کے لیے امام علیہ السلام کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر
400 ظالموں کو قتل کرنے کے بعد لاش حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ وقت شہادت قاسم ابن عباس کی عمر 19 سال بتائی جاتی ہے۔ اب ہم اس منزل تک پہنچے ہیں جہاں پر حضرت ابوالفضل عباس علمدار اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام عباس، لقب سکا، کنویت ابو الفضل اور آپ کا خطاب باب الحواج۔ آپ کو قمر بنی ہاشم اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ خوبصورتی اور حسن و جمال میں منفرد تھے۔ شجاعت کا یہ حال تھا کہ آپ میدان حرم میں اپنے باپ کی طرح دشمنوں کے لیے ایک شیر کی حیثیت رکھتے تھے، اور آپ نے امیر المومنین کے ساتھ کئی اسلامی جنگوں میں شریک ہو کر شجاعت بھی حاصل کی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے لشکر کے سپہ سالاری اور علمداری کی سپر تھی، گویا جو فرائض عہد رسالت میں جناب امیر المومنین انجام دیا کرتے تھے، وہی فرائض فرزند رسول کی طرف سے قمر بنی ہاشم کی سپر تھے، اور انہیں فرائض سے وفاداری کا یہ نتیجہ تھا کہ شب عاشوراء نے ابن زیاد کی طرف سے بھیجے ہوئے امان نامے کو سختی سے ٹھکراتے ہوئے فرمایا، اے شمر، خدا تجھ پر اور ابن زیاد کے اس امان نامے پر لعنت کرے۔ تو ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ میں اپنے آقا حسین سے علیحدگی اختیار کر لوں اور ملعون یزید کی اطاعت اختیار کروں۔ پھر شب عاشوراء سے قبل 9 محرم کی شام کو امام علیہ السلام نے جب آپ کو ایک شب کی مہلت حاصل کرنے کے گھر سے عمر سعد کے پاس روانہ کیا تو حبیب ابن مظاہر اور ظہیر ابن کین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اپنے وقت کا حیدر قرار جب مہلت لے کر پلٹا تو ظہیر نے حبیب سے کہا، آج مجھے امیر المومنین کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے ام البنین سے اس لیے نکاح کیا تھا کہ اس خاتون کے بدن سے جو بیٹا ہوا وہ میری شجاعت کا وارث بنے۔ یہ سنتے ہی عباس کے تیور بدل گئے، گھوڑے پر اس طرح انگڑائی لے کر کابین ٹوٹ گئی اور آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے، میرے بابا کے صحابیوں، کیا تم مجھے شجاعت کا احساس دلا رہے ہو؟ پھر آپ نے بلند آواز سے فرمایا، اگر تمہیں میری شجاعت دیکھنا ہے تو جاؤ میرے آقا حسین سے مجھے جہاد کی اجازت دلاؤ۔ خدا کی قسم ہے اگر کل صبح سورج کی کرن پھوٹنے سے پہلے کوفہ اور شام کی گلیوں میں حسینی پرچم نہ لہرا دوں تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا۔ حضرت عباس کی یہ جذباتی اور جوشیلے کلمات سن کر امام باہر نکل پڑے اور آگے بڑھ کر کھلے ہوئے شیر کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی اور فرمایا، آخر میرے شیر کو کس بات پہ غصہ آیا ہے؟ کیا مقام تھا کہ آقا حسین باہر آ کر عباس کو گلے لگا کے کہتا ہے کہ آخر میرے شیر کو کس بات پر غصہ آیا؟ حضرت عباس نے کچھ جواب دینے کے بجائے امام کی عظمت کی سامنے اپنا سر جھکا لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بعض مورخین نے اس واقعے کو یوں نقل کیا ہے کہ حضرت عباس نے ظہیر ابن قیس سے فرمایا کہ ظہیر تم مجھے جوش دلاتے ہو، خدا کی قسم تلوار اب میان میں نہیں رہ جائے گی۔ اور پھر یہ کہہ کر آپ نے نیام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حسین نے جب یہ حال دیکھا تو اپنی قوت بازو اور بھائی کے پاس تشریف لائے، فرمایا، عباس کیا تمہیں اس تلوار پر بڑا ناز ہے؟ آقا بے شک یہ تلوار دشمنوں کے خون کی پیاسی ہے۔ فرمایا، اچھا تو پھر یہ تلوار مجھے دے دو۔ پھر امام نے تلوار لے کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تلوار کا ٹوٹنا تھا کہ عباس امام حسین کا مقصد سمجھ گئے کہ آپ انہیں جنگ کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ جب آپ کے دونوں پسران فضل اور قاسم کی شہادتین واقع ہو چکی اور ان کی لاشیں میدان سے آ چکی تو آپ کے سوائے امام کی نصرت میں تلوار اٹھانے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ تو آپ خدمت امام میں حاضر ہوئے اور فرمایا، آقا دشمنوں نے اپنے حملوں کو اور بھی تیز کر دیا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان سے جنگ کروں اور انہیں جہنم تک پہنچا دوں، ورنہ میری موجودگی میں اگر آپ کے جسم پر ایک بھی خراش آ گئی تو میری ماں میرا دودھ نہیں بخشے گی۔ امام علیہ السلام نے بھائی کے سراپا اور حسرت و حیاس کو نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، تم تو میرے علمدار ہو۔ عباس نے فرمایا، یہ زندگی میرے لیے بار گراں ہے اور مجھے ضبط تاب نہیں ہے۔ امام کی نگاہ امامت کسی خاک انجام پر مرکوز تھی، اس لیے آپ جنگ کی اجازت دینے میں گریز فرما رہے تھے، لیکن جب اصرار
حد سے آگے بڑھا تو آپ نے فرمایا اچھا اگر جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے پانی کی کچھ سبیل کر دو تاکہ بچوں کے لیے کچھ سہارا ہو جائے، گلزار امامت و رسالت کی یہ پھول مرجھانے سے بچ جائیں۔ ان کلمات کے ساتھ امام نے اپنے غازی اور صف شکن بھائی کو ایک فرض کی رنجیر میں جکڑ دیا اور پھر فرمایا خیمے میں جا کر بہن زینب سے رخصت ہو لو۔ آپ اہل حرم کے خیموں میں آئے، تمام بیبیاں آپ کے گردے حلقے کر کے جمع ہو گئی، آپ ایک ایک سے رخصت ہوئے، زینب سے دعا لینے سکینہ بنت الحسین نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے چچا کی دوش پر اپنی مشک رکھی اور تمام بچوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ میرا چچا سکا بن کے جا رہا ہے، اب پانی ضرور ملے گا۔ روایت میں ہے کہ بچوں کی آوازیں العطش اور سکینہ کی اس گفتگو پر عباس کا دل بھر آیا، سر جھکائے ہوئے خیمے سے باہر نکلے اور مشک و علم کے ساتھ ایک نیزہ لے کر فرات کی جانب روانہ ہوا۔ امام مظلوم بھی محبت میں آپ کے ساتھ چلتے رہے، تھوڑی دور جا کر آپ نے بھائی کو گلے لگایا، آخری بار رخصت کیا اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ خیموں کی طرف پلٹ آئے۔ امام حسین سے رخصت ہو کر آپ پوری جوش و جلوے کے ساتھ فرات کی جانب بڑھے۔ عمر سعد نے جب آپ کو دریا کی طرف پیش قدمی کرتے دیکھا تو 4000 یزیدیوں کو پوری طرح مطلع تھے کہ آپ پر حملے کا حکم دیا، مگر فاتح بدر حنین کی اس غازی بیٹے نے ایک ہی جھڑپ میں سب کو مار بھگایا اور سب پہاڑی پر جو لب دریا تھی قبضہ کرنے کے بعد قوم جفاکار کو مخاطب کیا اور رجس میں ارشاد فرمایا، اے کوفیو اور جفاکارو، شرم و غیرت سے اس فرات میں ڈوب مرو کہ جس کے پانی سے تم نے فرزند رسول کو محروم رکھا ہے۔ یہ سن کر لشکر مخالفت کے 500 تیر اندازوں نے حضرت عباس پر تیر بانی شروع کر دی، مگر علی کے شیر نے اس حملے کو بھی ناکام بنا دیا اور دشمنوں کو پیچھے ہٹتے ہوئے مجبور کر دیا۔ ابھی آپ دریا کے کنارے ہی پہنچے تھے کہ یزیدوں کے 10,000 لشکر نے آپ پر اجتماعی حملہ کر دیا اور پوری قوت و طاقت سے اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ عباس سے فرات کا کنارہ چھوٹ جائے، مگر یہ ناممکن تھا۔ غازی اپنے نیزے سے اس جم غبیر کو ریلتا ہوا آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ فوج فرار ہونے پر مجبور ہو گئی۔ مختصر یہ کہ کو قتل کرنے کے بعد آپ نے فرات پر قبضہ کر لیا اور اپنا گھوڑا نہر میں ڈال دیا اور مشک بھر لی۔ آپ خود بھی بہت پیاسے تھے، اس لیے ایک چلو پانی کا بھرا اور ارادہ کیا کہ اسے منہ کے قریب لے جائیں کہ حسین کی پیاس یاد آ گئی اور آپ نے پانی چلو سے پھینک دیا اور اسی طرح بھرا ہوا مشکیزہ دوش پر رکھ کے نہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ریتی پہ تڑپتا دیکھا۔ عمر سعد نے جب یہ دیکھا کہ مشک بھرنے میں علی کا شیر کامیاب ہو گیا ہے تو اس نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ یہ پانی کس طرح حسین اور ان کے بچوں تک نہ پہنچ پائے، ورنہ جنگ کی ساری باسط الٹا جائے گی۔ عمر سعد کی اس آواز پر منتشر فوج ایک بار پھر سمیٹی اور ہزاروں تیر زنوں نے آپ پر تیروں سے حملہ کر دیا، مگر یہ علوی خون تیروں کا جواب نیزے سے دیتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ آپ کی تمام تر کوشش صرف یہ تھی کہ صرف کسی بھی طرح خیام اہل بیت تک پانی پہنچایا جائے۔ ہنگامِ جنگ اس اہم ترین اور نازک موقع پر حضرت عباس کو 3 طرح کی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ اول مشک میں بھرے ہوئے پانی کی حفاظت، دوسری علم کے وقار کا تحفظ اور تیسری تیروں کی بارش میں دشمنوں سے بچنا۔ کتنا سخت ترین اور مشکل مرحلہ تھا، اس کا اندازہ آسان نہیں ہے، مگر کیا کہنا آپ کی عظیم مثال جرأت و شجاعت کا کہ آپ نے اسی عالم میں وہ حملے کیے کہ جس سے شجاعت، دلیری اور بہادری کی ایک نئی تاریخ لکھی ہوئی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب تیر زنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے ساتھ ہی عمر سعد کے لشکر نے بھی آپ کو اپنے حلقے میں لیا۔ جب دشمنوں کا حصار تنگ ہونے لگا تو آپ نے 12 احتیاط میں دعا کی کہ پروردگار مجھے حسین تک پہنچا دے تاکہ میں بچوں کی پیاس بجھا سکوں۔
مگر مشیت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی اثنا میں ایک کمینے حکیم بن طفیل نے آپ کے داہنے ہاتھ پر تلوار کا وار کیا اور آپ کا ہاتھ شانوں سے قطع ہو گیا۔ آپ نے انتہائی سرعت سے مشق کو بائیں ہاتھ میں لیا اور کٹے ہوئے شانے سے دوش پر رکھے ہوئے علم کو روکا، لیکن زین بن رکعہ ملعون نے اپنی تلوار کی ضرب سے اسے بھی قطع کر دیا۔ یا علی کے بہادر بیٹے نے مشق کا تمسا دانتوں میں دبایا اور پشت فرش پر جھک کر علم کو سینے سے روکنا چاہا تاکہ قبیلہ تمیم کے ایک ملعون نے آپ کے سر مبارک پر گرز کا وار کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک تیر مشق بھی پڑا، جس کی وجہ سے پانی بہنا شروع ہوا۔ ادھر پانی بہنا شروع ہوا، ادھر سکینہ کی آس ٹوٹ گئی اور اس کے بعد پھر آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ امام حسین کو آواز دی، آقا اس غلام کی اور باپ کا لاشا دیکھا مجرے خلق میں اس غلام کی خبر لیجئے۔ عباس کی آواز سن کر حسین نے ایسی آہ کھینچی کہ کربلا کی زمین تھر تھرا گئی۔ عباس کی آواز سن کر امام حسین دہاڑے مار کر بے اختیار رو لیے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ گھوڑے سے گرتے وقت حضرت عباس نے فرمایا، اے ابو عبداللہ میرے آخری سلام لیجئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، بھیا حسین میری مدد کو پہنچو۔ بہرحال حسین تیزی سے دوڑتے ہوئے بھائی کی لاش پر پہنچے، دیکھا کہ عباس زخموں سے چور چور، دونوں ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں، پیشانی شکستہ ہو چکی ہے اور آنکھوں میں تیر، اور بنی ہاشم کا چاند خاک پر پڑا ہے، دم توڑ رہا ہے۔ آپ سرہانے بیٹھ کر آنکھوں سے تیر جدا کیے، چہرہ اقدس کو دامن عباس سے صاف کیا اور فرمایا، تمہاری شہادت سے میری کمر میں نے دیکھا میری کمر ٹوٹ گئی، میرے بازو شکستہ ہو گئے، تمہارے بعد میں بھی آنے والا ہوں، اگر کوئی خواہش دل میں ہے تو بیان کرو۔ حضرت عباس نے بندی ہوئی آنکھوں سے آخری بار بھیا کے چہرے کی زیارت کی، نکاہت آمیز آواز میں فرمایا کہ آقا صرف یہ خواہش ہے کہ آپ میری لاش خیموں میں نہ لے جائیے گا، ورنہ سکینہ سے مجھے شرمندگی ہوگی۔ ان کلمات کے ساتھ ہی آپ کی روح نے آپ کے جسم مبارک سے مفارقت اختیار کی۔ اب کوئی ایسا نہیں رہ گیا تھا جسے امام اذن جہاد دیتے۔ عباس کی شہادت کا آپ کے دل پر جو اثر تھا وہ اس سے ظاہر تھا کہ آپ لاش سے اٹھے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ جب آپ کے حملے سے بھاگے تو آپ فرماتے تھے کہ بھاگتے کہاں ہو، تم نے میرے بھائی کو مار ڈالا، جاتے کہاں ہو، تم نے میرے بازو شکستہ کر دیے، تم نے میری کمر توڑ دی، تم نے عباس کو مار دیا۔ حضرت عباس کا جسم اس قدر شکستہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ آپ کی لاش کو اٹھانا محال تھا، پھر آپ کی وصیت بھی منع تھی، اس لیے آپ علیہ السلام آپ کو مقتل میں چھوڑ کر خالی علم کے ساتھ جب خیموں میں آئے تو ایک کوہرام مچ گیا۔ امام نے علم کو زینب کے سپرد کیا اور فرمایا، بہن اس علم کو بڑھا دو کیونکہ اس کا علمدار اب نہیں رہا۔ حضرت عباس نے اپنی نیزے سے فوج مخالفین بد کرداروں کو قتل کیا۔ ان کی تعداد اس طرح بتائی گئی ہے، نہر فرات میں داخل ہوتے ہی 810 داہنا ہاتھ کٹنے کے بعد 650 اور پھر 305 دونوں ہاتھوں کٹنے کے بعد گھوڑے کے ذریعے 50 لائنوں کو موت کی گھاٹ اتارا۔ وقت بہت ہو چکا ہے۔ حضرت علی اصغر کی شہادت اور امام حسین کی شہادت
میں بالکل تھوڑی سی پڑھوں گا کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، اور حضرت علی اصغر کی شہادت ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہاں سے پڑھنے کے لیے مجھے بہت ٹائم لینا پڑے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام ابو الفضل عباس کی شہادت کے بعد حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے تھے تو خیموں سے آواز آئی، اے حسین حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند نہ کرو، ادھر اصغر جھولے سے تڑپ کر گر گیا ہے۔ اتنی دیر میں حسین جب خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو بی بی رباب علی اصغر کو حسین کے حوالے کرتی ہے۔ شہزادے علی اصغر کی عمر 6 مہینے ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب ان کو میدان کربلا میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں کے لائنوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے، مجھے بتاؤ اس چھوٹے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کو چند بوندے پانی کی پلا دو۔ تو ایک شمر ملعون نے کہا تھا کہ یہ صرف بہانہ ہے، حسین خود پانی پینا چاہتا ہے، اگر یہ چھوٹا بچہ ہم سے پانی مانگے تو ہم دیں گے۔ اتنی دیر میں امام حسین نے شہزادے سے کہا کہ اے شہزادے تم پانی مانگو، یہ حجت تمام کرو۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ جب شہزادی علی اصغر کی زبان سے ابھی آواز نکلنے والی تھی تو ادھر سے عمر ابن سعد نے کہا کہ تیر چلاؤ، اگر اس کے منہ سے آواز نکلی تو پوری فوج باغی ہو جائے گی، اور وہاں پر 3 منہ والا تیر چلایا گیا، اور کہتے ہیں کہ 2.5 کلو سے بھی زیادہ وزن تھا تیر کا، جو شہزادے علی اصغر 6 مہینے کے بچے کے اوپر چلایا گیا تھا کربلا کے میدان میں۔ جب وہ تیر لگا تھا، صرف تیر شہزادے علی اصغر کو نہیں، تیر وہاں سے پار ہو کر حسین کی بازو میں لگا تھا۔ یہ میں نے تھوڑی سی شہادت شہزادے علی اصغر کی بتائی کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ شہزادے علی اصغر کو دفن کر کے آپ خیام حرم میں تشریف لائے اور رخصت وقت مستورات عصمت و طہارت سے فرمایا، اے بہن زینب، اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے سکینہ، اے میری ماں کی با عظمت کنیز فضا، تم سب پر اس حسین غریب کا آخری سلام، اور بس خدا حافظ و ناصر۔ ان کلمات سے اہل حرم میں ایک کوہرام مچ گیا۔ ذرا دیر بعد جب شور گریا کچھ کم ہوا تو آپ نے اپنی جان نثار بہن زینب کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے بہن زینب، میرے بعد صبر و ضبط سے کام لینا، پشت پر تازیانے پڑیں گے یا سر سے چادر چھینے تو اف نہ کرنا، اور سن بستہ ہو کر فریاد نہ کرنا، اسیروں کا قافلہ تمہارے حوالے، اور اب یتیموں کی تم ہی نگہبان ہو۔ پھر سید سجاد بیمار کربلا کو گشت سے بیدار کیا اور فرمایا، بیٹا میرے بعد تم امام اور صفیہ اسلام کے پاسبان ہو، رسول خدا کی محنت علی مرتضیٰ کا اثار اور میری قربانی رائے گان نہ ہو پائے۔ یہ ظالم تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائیں گے، بیڑیاں اور گلے میں توق پہنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک قیدی بنا کر تمہیں لے جائیں گے، لیکن تم صبر اور تبلیغ سے غافل نہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے پھٹے پرانے کپڑے طلب کیے اور ان میں سے ایک یمنی چادر لے کر جا بجا سے چاک کیا اور لباس کے نیچے زیب تن کیا، شاید اس لیے کہ جب شہادت کے بعد لباس لوٹا جائے تو یہ پوسیدہ چادر جسم پر رہ جائے۔ آپ نے ایک بار پھر سکینہ کو کلیجے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، باہر تشریف لائے۔ بہن نے رکاب تھامی، گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے میدان کی طرف چل پڑے۔ جب آپ میدان جنگ میں پہنچے تو مخالفین فوجوں کا سمندر آپ کی طرف بڑھا، لیکن ایک ہی ڈانٹ نے دشمنوں کی اس پیش و قدمی کو اپنے مقام پر روک دیا۔ پھر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، اے ظالمو، میرے قتل سے اپنے کو بچاؤ اور میرے خون میں ہاتھ رنگنے سے باز آ جاؤ۔ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میرے بابا علی مرتضیٰ سابق اسلام ہے، میری ماں زہرا رسول خدا کی بیٹی ہے، اور تمہیں جاننا چاہیے کہ میرے نانا پیغمبر اسلام نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو نوجوانوں نے جنت کے سردار قرار دیا ہے۔ تم کیسی بری قوم اور کیسی بری امت ہو، نہ تم خدا سے خوف کھاتے ہو، نہ رسول سے شرم محسوس کرتے ہو، تم نے آل رسول کا خون بہایا ہے اور اب میرے قتل پر آمدہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے عمر سعد کو بلایا اور تمام حجت کے لیے اس سے فرمایا کہ میری 3 شرطوں میں اس سے ایک شرط مان لے۔ اس نے کہا، وہ شرطیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو میرے قتل سے باز آ جا۔ اس نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ پھر امام نے فرمایا، تھوڑا سا پانی دے دے۔
اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری شرط، آپ نے فرمایا کہ اگر میری دونوں شرطیں تجھے منظور نہیں تو پھر مجھ سے لڑنے کے لیے ایک ایک شخص کو میری طرف بھیج۔ اس نے کہا آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ معاہدے کے مطابق یزید کی فوج سے ایک ایک شخص نکل کر آپ کے سامنے آتا رہا اور آپ اسے موت کی گھاٹ اتارتے گئے، یہاں تک کہ مقتل میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اور ان کی تعداد شمار سے باہر ہو گئی۔ یہ حال دیکھ کر عمر سعد پکار کے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، سب مل کر یکجا حملہ کرو، یہ علی کا شیر ہے، اس سے افرادی جنگ میں کامیابی غیر ممکن ہے۔ عمر سعد کی اس آواز پر لشکر سمٹا، مگر آپ نے اس پر حملے کر کے اسے تباہ کر دیا۔ امام حسین کی اس سے پہلے حملے میں 1950 یزید قتل ہوئے۔ اس حملے کے بعد امام علیہ السلام کو ابھی سکون کی سانس میسر نہ ہوئی تھی کہ 28,000 کے لشکر نے، جس پر 4,000 کماندار، آپ پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر آپ نے شجاعت کے جوہر دکھائے، کوفی مر رہے تھے، لاشوں سے میدان پھٹ رہا تھا۔ حسین جب حملے کرتے تھے تو لشکر اس طرح بھاگتا تھا جس طرح ٹیڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں۔ حسین جس طرح حملہ کرتے تھے فوج مخالفین کا گروہ و گروہ خاک میں مل جاتا تھا۔ خدا کی قسم حسین سے بڑھ کر کسی شخص کو ایسا ثابت قدم، باہمت، قوی دل اور بہادر نہیں دیکھا۔ اگر جو شکستہ دل ہو، صدمے اٹھائے ہوئے ہو، بیٹوں، عزیزوں اور دوستوں داغ سبھی کھائے ہو، ثابت قدمی جنگ بھی کر سکے۔ باخدا دشمنوں کے پیادے اور سوار حسین کے سامنے اس طرح بھاگتے تھے جس طرح شیر کے حملے سے بکریاں بھاگتی رہتی ہیں۔ بہرحال شارٹ کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر حسین بے یارو مددگار و تنہا ظالموں کے ہجوم میں کھڑے ہیں، مگر تیروں سے چھلنی اور خون سے رنگین ہے۔ رسول عربی کا امامہ بلائے سر ہے، مگر پارا پارا خون آلودہ ہے۔ اب قبا کا دامن علی اکبر کے خون سے سرخ اور چہرہ مبارک علی اصغر کے خون سے گلنار ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک جملہ مجھے یاد آ گیا کہ شہزادے علی اصغر کا جو خون تھا، امام حسین نے جب زمین کو دیا تو زمین نے فریاد کی، آقا اگر یہ خون مجھے دو گے تو تا قیامت تک تمہارے نانے کی امت ایک پودے کے لیے ترسے گی، کبھی بھی مجھ سے کوئی درخت نہیں اگے گا۔ پھر جب آسمان کو طلب کیا کہ یہ خون تم لے لو تو آسمان نے کہا کہ آقا اگر یہ خون میں لوں گا تو قیامت تک تمہارے نانے کی امت پانی کے لیے تڑپے گی، آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے گا۔ سارا جسم زخموں سے چور چور ہے، سینہ اقدس اور پیشانی مبارک سے خون تازہ کی بوندیں ٹپک رہی ہیں۔ انصار و احزاب اور اعزاز کی لاشیں سامنے پڑی ہیں۔ برابر کا بیٹا کڑیل نوجوان شبیہ پیغمبر سینے پر برچی کھائے ہوئے سو رہا ہے، بھائی کی نشانی قاسم خون کی مہندی لگائے ہوئے عروس موت سے ہمکنار ہے، اور امام حسین کے ہونٹوں پر کلمات ہیں، پالنے والے میں اپنی زندگی سے زیادہ اس موت کو عزیز رکھتا ہوں جو تیری راہ میں واقف ہو، مجھے اس سے خوشی محسوس ہوگی کہ میں 70 مرتبہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں۔ میرے معبود، وہ قتل میرے لیے زندگی ہے جس میں تیرے دین کی نصرت ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ صدائے آسمانی آ گئی تھی کہ اے حسین، تلفی کا وعدہ پورا کرو۔ تلوار کا میام میں رکھنا تھا کہ سارا لشکر سمٹ کر آیا۔ مسلسل حملے شروع ہو گئے اور 40 افراد نے آپ کو گھیر کر وار کرنا شروع کر دیا۔ اچانک کسی ملعون نے پیشانی اقدس پر پتھر مارا، اس کے فوراً بعد جبین مبارک پر تیر مارا۔ آپ نے اسے نکال کر پھینک دیا اور خون صاف کرنے دیے۔ دامن اٹھایا ہی تھا کہ سینہ اقدس میں ایک تیر سا شعبہ پشت ہو گیا جو زہر میں بھجا ہوا تھا۔ اس کے بعد صالح ابن وحیب لین نے آپ کے پہلوں پر اپنی پوری طاقت سے ایک نیزہ مارا جس کی تاب لا کر آپ زمین غرم پر داہنی رخسار کی بھل گرے، لیکن یہ آپ کی قوت ارادی تھی کہ آپ پھر اٹھ کھڑے ہوئے، ورنہ ابن شریک لین نے آپ کے داہنے شانے پر تلوار لگائی اور دوسرے ملعون نے داہنی طرف وار کیا، آپ پھر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں سنان ابن انس نے آپ کی ہنسلیوں پر نیزے کا وار کیا اور پھر اسے کھینچ کر دوسری دفعہ سینے اقدس پر مارا، پھر ایک تیر آپ کے گلے مبارک پر لگا۔ اس کے بعد مالک بن نصر کندی ملعون نے سر اقدس پر تلوار لگائی، ابن نمیر نے دہنے مبارک پر تیر مارا، ابو ایوب غنوی نے حلق پر حملہ کیا، نصر بن ہرشا نے جسم پر تلوار لگائی،
یہ دیکھ کر عمر سعد نے آواز دی کہ اب دیر کیوں کر رہے ہو، سر کاٹ لو۔ سر کاٹنے کے لیے سبز ابن ربی بڑھا، امام نے اس کے چہرے پر نظر کی، اس نے حسین کی آنکھوں میں رسول کی تصویر دیکھی، کانپنے لگا۔ پھر سنان ابن انس آگے بڑھے اور اس کے ہاتھوں پر ریشہ پڑا۔ یہ دیکھ کر شمر آگے بڑھا اور خنجر لے کر امام کے سینے اقدس پر سوار ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شمر ہوں۔ فرمایا کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ اس نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم علی و فاطمہ کے بیٹے ہو، محمد کے نواسے ہو۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے ذبح کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا یزید کی خوشنودی کے لیے، کیونکہ اس کی طرف سے مجھے مال ملے گا۔ جب آپ شمر کی شقی علقے کی وجہ سے مایوس ہوئے تو فرمایا اے شمر، مجھے اتنا موقع دے دے کہ یہ عصر کی نماز ادا کر لوں۔ اس ملعون نے اسے کہا اگر اس وقت نماز تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے تو ادا کر لو۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ خلق میں ادھر سر رکھا، ادھر شمر نے آپ کے فر کے مبارک کو پشت کی جانب سے خنجر کی 12 ضربیں طے کر کے نیزے پر بلند کیا۔ زمین کربلا ہلنے لگی، حضرت زینب روتی تڑپتی ہوئی خیمے سے باہر نکل پڑی۔ دنیا میں تاریخ ہی چھائی گئی، سورج غرور ہو گیا، آسمان خون کے آنسو رونے لگا۔ وقت شہادت امام علیہ السلام کے جسم اقدس پر لباس تھا، اسے بھی ظالموں نے نہ چھوڑا، لوٹ لیا۔ جمال ملعون نے ایک کمر بند کے لیے امام کا ہاتھ کاٹ دیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ جب ظالموں نے چاہا کہ لاش کو پامال کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیں تو اچانک ایک شیر آمد ہوا جس نے دشمنوں پر حملہ کر کے لاش کو بچا لیا۔ بہرحال دوستو یہ پروگرام اب اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے، وقت بہت ہو چکا ہے، بہت ساری باتیں ہیں جس میں شام غریبہ ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اس کے بعد کیا کیا ہوا۔ بہرحال وقت اتنا نہیں ہے، اب وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو اب میں آپ تمام محبت کرنے والوں سے اجازت چاہوں گا اور یہ میرا آخری پروگرام ہے۔ زندگی مہربان رہی تو پھر انشاءاللہ چہلم امام حسین کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور یہ الوداعی پروگرام ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اتنا بتاتا چلوں کہ کوشش کرنا کہ 10 محرم کو آپ کے چہرے پہ مسکان نہ آئے، کہیں زہرا نہ ناراض ہو جائے، کہیں محمد مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے کہ 10 محرم کو میرے نواسے کے اوپر قیامت برپا تھی اور کیسے امتی ہو کہ تمہارے ہونٹوں پر ہنسی دکھ رہی ہے۔ کوشش کرنا 10 محرم میں آپ کا گریبان چاک ہو اور اپنے چہرے پہ مسکان نہیں لانا۔ یہ ایک سید زادہ آپ سے التجا کرتا ہے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا اور اب آپ کے اوپر ہے، اور اتنا ضرور کہوں گا آل محمد پہ رونے کے لیے کبھی شرمانا نہیں، کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو رسول خدا بھی اٹھا کر روئے تھے۔ تو بی بی زہرا نے پوچھا تھا کہ بابا کیوں رو رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جس نے کہا ہے یہ تمہارا حسین پیاسا بھوکا قتل کیا جائے گا کربلا کے میدان میں۔ تو جہاں پر رسول جس کے لیے روئے وہاں تو بات ہی ختم ہے۔ تو کبھی بھی حسین کے مصائب پہ رونے کے لیے شرمسار نہیں ہونا اور اس پہ گریہ ضرور کرنا۔ زندگی مہربان رہی تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور جاتے جاتے مولا غازی ابوالفضل عباس کو جب امام حسین علیہ السلام پکار رہے ہیں تو اس حوالے سے ندیم سرور کا نوحہ آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو نام لے کر دعا کیجیے گا۔ خدا تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان، خدا حافظ و ناصر۔ مقتل میں پہنچے جب شاہ والا، لاش جوار خیموں کو دیکھا، دریا کو دیکھا، پھر یہ پکارا اب یہ سلام آخر ہے میرا، عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے، عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے، تنہا مسافر کو لاکھوں نے گھیرا ہے، عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے، عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے۔
ہماری زینب تھی لائی میری سواری رخصت کا میری منظر عجب تھا سینے سے لگ جاؤ بھائی اکیلا ہے بس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے جب سے ہو بچھڑے عباس ہم سے اہل حرم ہے لپٹے علم سے کیسے جیے گی بالی سکینہ کیا ہوگا بتلاؤ بھائی اکیلا ہے بس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے لشکر کہاں کا جب تم نہیں ہو آدھا تو خوش ہے اب تم نہیں ہو کتنا